بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار وكنتم متفرقين فألفكم الله بي رواه البخاري. معزز حاضرین اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 کی عید ابھی تقریباً ہم نے 2 دن پہلے منائی ہے، تو اسی پیغام عید میں سے ایک پیغام ہم جو ہے آج کے خطبے میں ہم نے اس کو موضوع بنایا ہے. موضوع یوں ہے: پیغام عید آپسی الفت و محبت کی تجدید. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جو یہ دن آیا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں الفت سے، محبت سے جو ہے مکمل طور پر رہنے کا سبق دیتا ہے. تو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ مسلمان، چاہے وہ امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو، کیسے جو ہے ہم مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے. وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنا کر ہم الحمدللہ ایک جسم و جان کی طرح یا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو سکتے ہیں. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 پر 3 پڑھی. اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر میں کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دیں، لوگوں کے دلوں میں تو محبت پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دیا ہے. بے شک وہ غلبے والا، حکمت والا ہے. معزز حاضرین، امام المفسرین علامہ طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کا معاشرہ جو ہے بڑا قتل و غارت گری کا معاشرہ تھا. وہاں کیا ہوتا تھا؟ بغض و حسد، تعصب، دور دور تک کوئی محبت کا نام و نشان نہ تھا. سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. معمولی باتوں پر سالہ سال لڑتے تھے. اور عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے. ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ اوس اور خزرج آپس میں بہت لڑتے تھے. پانی، جیسے ہمارے معاشرے میں پانی کے نل کے پاس جھگڑا ہوتا ہے، اس معمولی سے بات کو لے کر جو ہے سالہ 100 سال جب جو تلواریں اٹھ جایا کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے ذریعے دنیا کو بتاتا ہے کہ اے لوگو، دنیا جو ہے انسان نما حیوان بن چکی تھی. دیکھنے میں انسان نظر آتا تھا، وہ حیوان بن چکے تھے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو آپ کے بعثت مبارکہ کے احسان میں دنیا کو بہت سی نعمتیں ملیں. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے.
اور اسی طریقے سے دوسری بڑی جو نعمت میری دنیا کو بعثت محمدی کے جو ہے نتیجے میں وہ امن ہے. اللہ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تیسرا جو بڑا احسان ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپس میں لڑتی ہوئی انسانیت کو اور خصوصاً دو ایسے مسلمانوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے دلوں میں ایسی الفت، ایسی محبت اور ایسی مودت پیدا کی. بقول آزاد رحمہ اللہ، دنیا قائم رہنے تک ایسی محبت دنیا میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی. معزز حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جو ہے مال جمع کیا. مال جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کیا کیا، نئے اسلام کی طرف راغب ہونے والوں کو دیا. تو اس وقت انصار بڑا غصہ ہوئے، کہنے لگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ہم یاد آتے ہیں، مال کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر پتہ نہیں کس کس کو مال دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ہے مال کی محبت جگہ پکڑ رہی ہے، ذرا مادہ پرستی کا چشمہ ان کی آنکھوں پر چڑھ رہا ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا، اے انصاری صحابہ جن کی داڑیاں بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام تھے، آپ نے ان تمام بزرگ انصاری صحابہ سے کہا الگ جمع ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، مجھے معلوم ہوا کہ مال کے تقسیم کی وجہ سے تمہارے دلوں کو دھکا پہنچا ہے نا، اب سن لو، تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے تم کو ہدایت دی. پہلا جملہ. دوسرا جملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، تم تتر بتر تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر سالہ سال لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. معزز حاضرین، یہ آپسی الفت و محبت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے دل کے جو ہے مکمل طور پر قریب رہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی سماج کب کامیاب ہوگا؟ جبکہ اس میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں نزدیکی ہو. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارے اپنے توحید پر سلفی بھائی ایک دوسرے کے درمیان میں کتنی بغض و عداوت، کبھی علماء، کبھی ذمہ دار، کبھی تاجر، کبھی معاشرے کا عام آدمی ایک دوسرے سے مکمل طور پر بغض و عداوت رکھ رہا ہے. معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان جو آیا اور گیا نا، اس کے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو ہر طرح کے بغض و عداوت، کینہ کپٹ سے پاک رکھ کے ہم اپنے دل کو ویسے بنائے جیسے پرندوں کا دل بنتا ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں پرندوں کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئل جا کے کوے کے گھونسلے میں انڈا دیتا ہے. اگر کوئل کے دل میں ذرہ برابر بھی دشمنی ہوتی تو کوے کے گھونسلے میں جا کر انڈا نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بنایا، ان کا دل ایسا آئینے کی طرح بنایا، لیکن ہم جو ہے حضرت انسان ہوتے ہوئے اپنے دل میں کتنا کینہ کپٹ رکھتے ہیں. معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے جس کی بنیادیں الفت و محبت پر ہوتی ہیں، جہاں رہنے والوں کے دلوں میں نزدیکیاں ہوتی ہیں. اس امر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھ گئے تھے. آپ ہماری باتوں کو ذرا غور سے سنیں اور ادھر توجہ نہ ہٹائیں. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، سیرت میں ہے. ان 2 کاموں کا تعلق الفت و محبت سے تعلق رکھتا ہے. کیا کام کیا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں رہنے والے انصار اور مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ کے دلوں کو جوڑا. آپ کو معلوم ہے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ آسمان قائم ہے، جب تک یہ زمین قائم ہے، الفت و محبت کی ایسی مثال دنیا ہرگز پیش نہیں کر سکتی. ہمارا چیلنج ہے، جو الفت و محبت اللہ کی نبی نے انصار و مہاجرین میں پیدا کرائی، ایسی محبت رہتی دنیا تک کوئی نہیں پیش کر سکتا. ایک بات تو یہ. دوسری آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنائی. مسجد کیا کرتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی یہ مسجدیں جہاں بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہیں نا، وہیں بندوں کو بھی بندوں سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج انہی مساجد سے لوگوں کو توڑنے کا، لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر مسجد میں کوئی صحابی نہ آتے تو اللہ کے نبی پوچھتے کہاں نظر نہیں آ رہے؟ کیا ہم اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کوئی تو ہم میں سے مہینے مہینے بیمار ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں تعلق نہیں رکھتے۔ معزز حاضرین، یہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو کہا جاتا تھا خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ بند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، جو لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرتے ہیں ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ حالانکہ آیت اتری تھی بنو تمیم کے قبیلے کے تعلق سے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا شاید میرے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، فوراً اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پوچھا، اے صحابہ کی جماعت کہاں ثابت نظر نہیں آ رہے؟ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، غور سے سنو جملہ یہ کہتے ہیں، اگر ہم صحابہ میں سے کوئی نماز فجر میں نہ آتا اللہ کے نبی پوچھتے کہاں تھے تم؟ یہ ہوتی ہے الفت و محبت، یہ ہوتی ہے محبت، اور یہی اتحاد و اتفاق، اسی کو کہا جاتا ہے اخوت ایمانی۔ معزز حاضرین، عید کے پیغام میں کیا تھا؟ ہم نے عید کے پیغام میں رمضان میں ہم نے جو عید گزاری وہ ہم نے کیا پیغام دیا؟ اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی، ہم جو ہے اس کو الفت و محبت تعبیر کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، آپس میں الفت و محبت سے رہنا اور دلوں میں نزدیکی پیدا ہونا یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہم آپ کو بتائیں آج کی دنیا بڑی خود غرض ہو چکی ہے۔ آج ہمارا حال کیسے ہے؟ ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہمیں اس کو کوئی لینا دینا موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر آج ایسی خود غرضی ہے، اگر ہم جاتے ہوئے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بہن بھی گاڑی سے گر گیا مزہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ خود غرضی کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، کہا اے صحابہ کرام کی جماعت دیکھو تم میرے بعد خود غرضی کو زیادہ دیکھو گے۔ یہ خود غرضی آج معاشرے میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کٹ کر مرنا، ایک دم معمولی انداز میں اگر کہیں کسی سے میل جول ہی نہیں، آدمی اکیلا زندگی گزارے تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ انسان جو لفظ بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود دوسروں سے محبت کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، المؤمن یألف ویولف لا خیر فی من لا یألف ولا یولف۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسروں سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے اندر ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں، نہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں؟ معزز حاضرین، اس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت و محبت کو ایمان سے جوڑا۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر الفت اتنی ہی زیادہ ہوگی، جس کے اندر ایمان جتنا کم ہوگا اس کے اندر الفت جو ہے مکمل طور پر اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، ہمارے اخلاق و کردار کی بڑی خراب بات یہ ہے رمضان تک ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے رمضان کے رخصت ہوتے ہوتے اچھے اخلاق کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے رمضان میں فقیروں کو بھر کے دیا، اپنے رشتہ داروں کو پتہ نہیں کیا کیا دلایا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا رخصت ہوا اچھے اخلاق بھی ہم سے ختم ہو گئے۔ معزز حاضرین، عید کے دن ہم نے کیا کیا؟ اس سے پہلے ہم بات بتاتے ہیں آج کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں الفت و محبت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں عورتوں میں مردوں میں یہ الفت و محبت اور دلوں میں نزدیکی پیدا کرنے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ زبانی کوئی جمع خرچ ہے یا ہم دعویٰ کر کے دلیل لے جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم جو بات بتا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی دلائل بھی ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے اگر ہم آپس کے اپنے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے پہلی بات ہے کہ ہم رمضان میں روزے کے مقاصد کو سمجھیں۔ آپ کا پیٹ
خالی رہا، آپ نے اپنے بھائی کی بھوک کو برداشت کیا نا، یہ الفت و محبت ہے۔ عید کے دن ہم عید کو جانے سے پہلے ہم نے صدقہ فطر دیا، عید کی نماز پڑھی، کندھے سے کندھا ملایا، اور ہم نے جو ہے پاؤں سے پاؤں ملایا، نمازیں پڑھی، اور سب نے دعا کی، سب کے بارے میں دعا ہوئی، اس کے بعد مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، اس کے بعد ہم نے عیدیاں دی، سب یہ رمضان کا پورا موقع اور عید کا پورا موقع۔ لیکن سوال یہ ہے ان تمام چیزوں کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر ہوا کیا؟ عید جیسے ہی رخصت ہوئی یہ الفت و محبت کیوں ختم ہو گئی؟ معزز حاضرین، اہل علم کہتے ہیں کہ بندوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے والی 4 چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں۔ عید کے موقع پر بیٹا باپ سے ملا، بیٹی ماں سے ملی، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے گئے، لیکن ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جو ہے صرف عید تک باقی نہ رہے بلکہ ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کا مالی تعاون کرو، سب سے اونچا درجہ۔ سب سے نچلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے اپنے ہونٹوں کو تر کرو۔ مثلا یہاں سے گزر رہے ہیں، خالہ کا گھر پڑا، گئے سلام کر لیے، بس گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ نے سلام کیا، انشاءاللہ آپ کا رکنا یا سلام کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو ہم نے اگر رمضان کے مقصد کو سمجھا ہے اور عید کے مقصد اور اس کے جو ہے حکمتوں کو سمجھا ہے، ہمارے اندر یہ الفت و محبت مکمل اور باقی رہے گی۔ معزز حاضرین، عید کے دن ہم جو ہے عادت کے طور پر معانقہ تو کر لیتے ہیں، جسم سے جسم ملتا ہے لیکن دل نہیں ملتا۔ سب سے اہم بات کیا؟ جسم سے جسم ملے، لیکن جب تک دل سے انسان کا دل نہ ملے اس وقت تک الفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ دل ہے نا، اس دل کو مکمل طور پر پاک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے جنت میں جانے والوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں جانے سے پہلے ہی ہر طرح کے کینہ کپٹ کو مکمل طور پر پاک کر دے گا۔ آپ کسی کے بارے میں کینہ کپٹ لے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کئی جگہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ فرماتا ہے ہر طرح کے کینہ کپٹ کو نکال کے ہم جنت میں داخل کریں گے۔ معزز حاضرین، آپس میں الفت و محبت پیدا کرنے کا دوسرا بڑا سبب ایمان کی مضبوطی اور عقیدہ توحید کی پختگی ہے۔ آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھو، ان کے اندر ایمان بھی تھا، ان کے اندر اخلاق بھی تھا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اندر جو عجیب الفت و محبت تھی شاید زمانے میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کی الفت و محبت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج کے مادہ پرستانہ دور میں وہ چیز ہمیں افسانہ لگتی ہے، حالانکہ حقیقت تھی۔ وہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار و مہاجرین کے درمیان موافقت کرائی، بھائی چارہ کرائی، تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے، انصاری بھائی نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ کہ اتنی انصار و مہاجرین کے درمیان یہ موافقت۔ اس طرح معزز حاضرین، جنگ کا موقع ہے، 1 سے زائد صحابہ اکرام جو ہے زخمی پڑے ہیں، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن کیا بولتے ہیں صحابہ اکرام؟ جیسے ہی ان میں سے کسی ایک زخمی کے پاس پانی لائے تو کیا بولتے؟ میرے سے پہلے اور ایک بھائی ہے، اس کی زندگی کا خیال کرو۔ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن اپنے بھائی کے نچھاور کرتے تھے، حالانکہ جان مکمل طور پر نکلنے کے قریب ہے۔ اس طریقے سے ان کے اندر ایک دوسرے کا ایثار کا جذبہ، مہمان نوازی، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلا دیتے لیکن اپنے بھائی کو کھلاتے مکمل طور پر۔ اسی طرح سے معزز حاضرین، ان کے اندر دکھ درد یہ بڑا تھا۔ آج ہمارے اندر ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیوں بے حسی امت مسلمہ میں ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، ہم اس کو پریشانی کا احساس نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز سے اس کا نقشہ کھینچا، کیا کہا ہے؟ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ حالانکہ موبائل اب آیا، علامہ اقبال کے زمانے میں مشین کچھ نہیں تھے، کمپیوٹر کچھ نہیں تھا، لیکن دور اندیشی کو کیا بولتے ہیں؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا مشینیں زیادہ ہو جائیں گی جس کی وجہ سے انسان کے اندر احساس و مروت کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے پاس ہمارا موبائل آیا، آج ہمارے پاس واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، کولر ہے، یہ چیزیں آئیں، احساس و مروت کا خاتمہ ہو گیا۔ لہٰذا آج سے کئی 100 سال پہلے انہوں نے آنے والے چیزوں کا مکمل طور پر لحاظ کر کے رکھ دیا۔ معزز حاضرین، عموماً انسان جب مالدار ہوتا ہے اس کا
دل سخت ہو جاتا ہے. عموماً انسان مالدار ہوتا نا، اکثر لوگ سخت دل کے ہوتے ہیں. لیکن مثال پیش کرتے ہیں بخاری کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں حالت روزہ میں، سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے. یہ مثال غور سے سنیے، ابھی رمضان گزرا نا، اس سیاق میں سنیے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں روزے سے ہوں، میرے سامنے افطاری کا سامان بھی رکھا ہوا ہے. اچانک رونے لگے، اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے پوچھا آئے عبد الرحمن ابن عوف کیوں رو رہے ہو؟ تو کیا کہتے معلوم؟ مجھے اس وقت مصعب بن عمیر یاد آ رہے ہیں، مجھے اس وقت مصعب بن عمیر یاد آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصعب بن عمیر کا سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکتے سر کھل جاتا. انہوں نے اپنی زندگی لگا دی اسلام کی آبیاری اور اس کے جو ہے مکمل طور پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور آگے بڑھ کر روتے ہوئے بولنے لگے مجھے اس وقت حمزہ یاد آتے ہیں جن کو قتل کر کے جو ہے ان کو مسلح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے لگے. دیکھو حالت روزہ میں بھوکے، کبھی مصعب کو یاد کر رہے ہیں، کبھی حمزہ کو یاد کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہا عبد الرحمن ابن عوف ہم نے تم کو دنیا میں سب کچھ دے دیا، یہ چیزیں، مال، یہ سب چیزیں، اور آخرت میں کچھ بھی نہ ہو تو میرا حال کیا ہوگا؟ روتے روتے وہیں ہو گئے اور بہت دیر کے بعد افطار کیا. بولنا کیا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف ایک مالدار صحابی، حالت روزہ میں ان کو کبھی مصعب بن عمیر یاد آ رہے، کبھی حمزہ یاد آ رہے. ہمارا بھی یہی احساس ہونا چاہیے. معزز حاضرین، سوال یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی پختگی جب بندے کے اندر ہوتی ہے تو الفت و محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اسلامی معاشرے کا سواد اعظم ایک بڑا طبقہ، سمجھیے 100 میں تقریباً 70% لوگ شرک میں مبتلا ہیں. بڑا بتاؤ، شرک رکھ کے کیا ہمارے زندگی میں الفت و محبت آئے گی؟ باپ مشرک ہے، بیٹا توحید پرست ہے، ماں مشرک ہے، بیٹا توحید پرست ہے، کہاں سے آئے گی الفت محبت؟ الفت و محبت کریں گے توحید سب سے پہلی شرط ہے. اگر توحید کمزور ہوگی تو جو ہے یہ نہیں آئے گا. اسی لیے ابوالکلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کے اندر عقیدہ اچھا ہے، ایمان پختہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر الفت و محبت بھی مکمل طور پر آ رہی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے اندر توحید کی جگہ شرک آیا، ایمان کی جگہ جو ہے تباہی و بربادی آئی، خرافات بدعت آئے، اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ الفت و محبت ختم ہو رہی ہے. معزز حاضرین، تیسری بات، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز میں صفوں کو درست کرنا ہوگا. آپ بولیں گے نماز کے بارے میں بحث کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. نماز میں صفوں کو درست کرنا واجب ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ، ابن حجر اور کئی علماء کہتے ہیں. امام بخاری نے خود باب باندھا کہ جو لوگ اپنے صف کو درست نہیں کرتے ان کے لیے وہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کیا بولتے؟ استو، بولتے لوگوں سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ مختلف ہو جائیں گے. نماز میں ہم دوسرے کے پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتا نا، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملانا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دلوں میں اتحاد کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں الفت و محبت کا خاتمہ کر کے اختلاف کو ڈال دے گا. معزز حاضرین، دو باتیں اس اور سے بولنا چاہتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے پاس صفوں کی درستگی ہے، سب درست کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات صفوں کو درست کرنے کے باوجود اگر ہمارے دلوں میں آج جو ہے کڑواہن ہے اور ہمارے دلوں میں مکمل طور پر جو ہے بغض و عداوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صفوں کو درست کرنا تو سمجھا لیکن اس کی حکمت کو نہیں سمجھا، اور اس کے علاوہ ہمارے نہیں اور کئی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں چیز آ رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا کچھ مسجدیں ایسی ہیں اور کچھ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جن کے پاس صفوں کی درستگی کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. بھلا بتاؤ، جن کے پاس اور جن مساجد میں صفوں کی درستگی کا اہتمام نہ ہو تو ان کے دلوں میں الفت کیا پائی جائے گی؟ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مساجد میں صفوں کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتے ان کے درمیان بار بار لڑائی، بار بار جھگڑا، سیاسی نشیب و فراز، ایک دوسرے کا قتل اور حقارت. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ صف کو سیدھی رکھنا واجب ہے. اگر تم صف کو سیدھا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو نماز مکمل نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ اختلاف کو ڈال دے گا. معزز حاضرین، بھلا بتاؤ، آپ اپنے دل پر ٹھنڈے انداز سے ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو کیا ہمارے دل ایک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. جب تک ہم جو ہے نبی کی اتباع نہیں کر لیتے، ہمارے دلوں کا ایک ہونا مشکل ہے. اس طرح سے معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، اگر ہم اپنے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کو عام کریں. یہ بات بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں. یہ بڑی اہم حدیث ہے. بولتے اللہ کے نبی مکے سے نکلے، مدینے میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں کھڑے ہو کر چند جملے ارشاد فرمائے. مدینے میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ آپ نے اسلامی معاشرے کی اپنی بنیاد رکھی تھی. آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کیا کیا؟ کہا، لوگوں کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ان جملوں کو ارشاد فرمایا. یہاں یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت کی ساری بنیاد سلام کو عام کرنے میں ہے. معزز حاضرین، مومن ایک دوسرے کو سلام کی دعا دیتا ہے. یہ سلام جو ہے نا، السلام علیکم، یہ سلام بڑا اہم ہے. دنیا میں آپ ایک دوسرے کو ہزار دعائیں دے لو، لیکن امن و سلامتی کی دعا یہ بہت بڑی دعا ہے. اسی لیے بندہ جب بھی دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً سلام کرتا ہے. مسلم کی روایت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا تحاببتم افشوا السلام بينكم. فرمایا اے صحابہ کی جماعت، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تو آپس میں محبت کر لو. اور آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام، کیا میں تم کو آپس میں محبت کرنے کا ایک نسخہ نہ بتاؤں، ایک ذریعہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپس میں تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کرے گا. صحیح مسلم کی اس روایت کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سلام کو عام کرنا اور ہر ایک کو سلام کرنا، یہی اصل میں لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، بس اس کے حلیے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تم اس کو سلام کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں 6 علامتیں بتائیں. 6 علامتیں آپ نے اس میں بتایا لوگ کیا کریں گے. خاص لوگوں کو سلام کریں گے. ایک آدمی مجھے پیسے دیتا ہے، اس کو سلام کرنا، یہ مسجد کا ذمہ دار ہے، اس کو سلام کرنا، یہ مجھے جو ہے امام ہے وہ مجھے پیسے دیتا ہے. نہیں، کوئی بھی جس کا حلیہ مسلمان ہے اس کو سلام کرنا. یہ خاص لوگوں کو سلام کرنا اور جو ہے مطلب پرست کا سلام کرنا، یہ قیامت کی علامت میں سے ہے. معزز حاضرین، ایک بات ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں آج کے خطبے میں، سلام کرنے سے الفت و محبت بڑھتی ہے نا، لیکن السلام علیکم کے بجائے آج امت نے کیا کیا الفاظ اپنے اندر پیدا کر لیے. سلام کرنے کا جو نبوی تعلیم ہے، سلام کرنے کا جو نبوی طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہمارے معاشرے میں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، اور اس طریقے سے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور پتہ نہیں گڈ نائٹ، اس طرح کی چیزیں. تو بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس کے ذریعے سلام کرنے میں الفت و محبت زیادہ ہوگی، یا ویسٹرن کلچر نے جو الفاظ دیے اس کو استعمال کرنے سے ملے گی؟ لہذا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں بحیثیت والدین، وہ اپنے بچوں کو یہ مغربی کلچر سے مکمل طور بچائیں. ٹاٹا بائی بائی یہ الفاظ نہیں ہوتے. السلام علیکم، اللہ حافظ کے الفاظ استعمال کرو. لہذا یہ ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سلام کرنے سے الفت و محبت بڑھتی ہے، لیکن سلام کے وہ الفاظ جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے وہ بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ الفت و محبت بڑھے گی. اگر جو ہے ہم ویسٹرن کلچر کے الفاظ لا کر سلام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. لیکن مرحبا کہہ سکتے ہیں، ویلکم بول سکتے. کسی کیا دلیل ہے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک دن وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے اس کے بعد فرمایا مرحبا بی امی ہانی، کہا اے امی ہانی تمہارا آنا خوش آمدید و ویلکم ہو.
تو مرحبا نہیں بول سکتے، سلام کے بعد مرحبا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔ تو سلام کو عام کریں، السلام علیکم کہنے سے 10، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، اور اسے وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کے جو ہے اسوے پر قربان جاؤ۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے بازار کو اپنے گھر کی ضرورت کے لیے نہیں جاتے، صرف سلام کی سنت کو زندہ کرنے بازار جاتے تھے، صرف سلام کرنا اور جواب دینا۔ اس طرح معزز حاضرین صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی چلتے رہتے، بیچ میں درخت آتا، دونوں الگ ہو کے پھر سلام کرتے، سلام نہیں کرتے، ساتھ میں والعصر ان الانسان لفی خسر سورت بھی پڑھ کے سناتے تھے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ جو ہے سلام کی سنت کو زندہ کریں، اور یاد رکھو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والا سلام کرے گا انتظار مت کرو، بلکہ سب سے پہلے سلام کرو۔ اللہ کے نبی وہی کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے تھے، اللہ کے نبی بچوں کے اوپر سے سلام کرتے ہوئے گزرتے، ہم تو بچوں کے اوپر سے گزرتے تو آرے جا رہے بولتے، بد دعا کرتے ان پر نہیں، بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ سلام کی سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح معزز حاضرین آپس میں الفت و محبت پیدا کرنے کا اور ایک ذریعہ ہم اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کریں۔ معزز حاضرین ہمارے باپ کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کی خاصیت تواضع، عاجزی، انکساری۔ ہر ایک کو اپنے اندر عاجزی، انکساری ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر عاجزی، انکساری، تواضع کے بجائے ہر ایک کے اندر تکبر آ گیا ہے۔ کسی کو اپنی ذمہ داری پر تکبر ہے، کسی کو اپنے مال پر تکبر ہے، کسی بزنس مین کو اپنے بزنس پر تکبر ہے، کسی عورت کو اپنے خود مال فخر ہے۔ کب تکبر کریں گے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ملک الموت آ کے تمہاری ہر رگ سے اگر روح نکالے گا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تکبر کہاں میں نہیں ہے تکبر، یہ تکبر بڑی بری بلا ہے۔ یاد رکھو ایمان کا سب سے بہترین تقاضا ہے کہ انسان جھک کر رہے۔ درختوں کو آپ نے دیکھا نہیں، ایک درخت ہے آم کا، اگر اس میں آم لگتے ہیں تو کیا وہ اکڑتا نہیں؟ جھک جاتا ہے۔ مومن کو جھک کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنے جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ اپنے مومن بھائیوں کے سامنے جھک کر رہو۔ امام ہے، پوری جو ہے مصلیوں کے ساتھ اس کو عاجزانہ سلوک کرنا چاہیے۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، پوری مصلیوں سے اس کو عاجزانہ سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کو دنیا میں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ مرکزی مسجد میں الحمدللہ پورا مہینہ دروس ہوئے، ہم نے ایک مثال دی تھی، یہاں مثال اس کو دوہرا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے آدم کے بیٹوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اور سے سنیے مثال یہ، آدم کے بیٹوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، پیخانہ بھی، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ دوسرا کہا ہر ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے پیشاب بھی دھو رہا ہے اور پیخانے کا بھی صاف کر رہا ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک آدمی اپنے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ سوچ لے میرے پیٹ میں غلاظت ہے، پھر اس کو معلوم ہوگا مجھے ذرہ برابر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین سب سے بڑھ کے ہم کو اپنے مومن بھائیوں کے بجائے اپنے والدین کے ساتھ عاجزی سے، رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے سامنے جائے تو جھک کر رہو۔ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی اپنی ماں کے سامنے جاتے تو جھک کر خاموش ہو جاتے۔ ایک وہ ہمارے معاشرے میں وہ تھا ماں باپ کی نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات کرنے کو لوگ عیب سمجھتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ ماں کو معاشرے کی ادنا سی عورت سمجھتے ہیں، باپ معاشرے کا ادنا سا مرد ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں برے اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ معزز حاضرین اہل علم میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس آدمی کے اندر عاجزی آ گئی نا پوری مخلوق اس پہ ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھیں علماء کو، وہ علماء ایک دم ان کے اندر عاجزی ہے، پوری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے مد مقابل میں وہ عالم جو اپنے علم پر تکبر کرتا ہے کوئی اس کو کیری نہیں کرتا۔ لہذا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء کو، یا علامہ بن باز ہے، یا علامہ البانی ہے، ابن عثیمین ہے، بڑے بڑے علماء، اگر آپ ان سے ملنا چاہیں گے نا حرم میں مکے مدینے میں جا کر، اس وقت کی بات تھی، آج بھی عرب کے بڑے بڑے علماء سے آپ ملنے جائیں گے، آپ مصافحہ کریں گے ان سے، وہ عالم دین اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کی بات مکمل نہ ہو جاتی۔
یہ ہے تواضع، یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے انکساری۔ اگر ہمارے اندر عاجزی انکساری نرمی آ جائے نا تو ہم کیا کریں گے؟ مکمل طور پر ساری دنیا ہم کو چاہے گی۔ یہی صحابہ کرام میں ان کے اندر بڑی عاجزی، بڑی نرمی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کو دیکھو ان کے اندر بڑی عاجزی۔ سلف صالحین میں سے علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں مثال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ بڑے محدث، ایک وقت تھا وہ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی کلاس ختم ہوتی سیدھے جا کے مٹی میں بیٹھ جاتے۔ لوگ ان سے بولتے شیخ، تو کیا بولتے معلوم ہے؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ تواضع والے تھے، ہم بھی عاجزی انکساری کرنے والے۔ مٹی میں بیٹھتا وقت کا سب سے بڑا محدث، اطراف میں سارے طلبہ بیٹھ کے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ یہ تواضع، یہ عاجزی انکساری بندے کو بہت کچھ بناتی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عاجز انکساری دیکھو۔ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی پی ایم ہوتا، کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کرتا؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اڑتا، جیسا کہ آج کا حال ہے۔ اس کا جو پی اے جو ہوتا ہے معمولی سائیکل میں آنا، لیکن حضرت عمر فاروق ویسے نہیں تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ لوگ دنیا والوں کو بتایا عمر وقت کا خلیفہ رہ کر چل کر جا رہا ہے، لیکن اپنے غلام کو جو ہے مکمل طور پر سوار کر کے جا رہا ہے، سواری پر ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ خلیفۃ المسلمین جو چل کر آ رہے اور اونٹ کی نکل پڑ کر جا رہے، جبکہ ان کا غلام مکمل طور پر سواری پر بیٹھا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے دنیا والوں کو بتایا جتنا تواضع عاجزی انکساری کرو گے نا، ہو سکتا ہے مخلوق کی نظر میں گر جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تواضع احد الا رفعه اللہ، کہا اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جتنا عاجز انکساری اختیار کرے گا نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اور دنیا میں اتنا ہی اس کو اونچا اٹھائے گا۔ معزز حاضرین، یہ انکساری عاجز ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے مکمل طور پر جو ہے بغض و عداوت کا خاتمہ کرتی ہے اور مکمل طور پر الفت محبت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے معزز حاضرین، اور آگے بڑھاتے ہیں اپنے خطبے کو کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کے کتنے حق؟ ایک حدیث میں 5 بتایا گیا اور ایک حدیث میں 6 بتایا گیا۔ کیا کیا ہے وہ؟ فرمایا جب وہ سلام کرے تو جواب دو، جب تمہیں دعوت دے دعوت قبول کرو، جب وہ چھینکے تو کیا کرو؟ الحمدللہ کہو، جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے تو مشورہ طلب کرو، جب وہ مر جائے تو جنازے میں جاؤ، جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت میں جاؤ۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی میں سے ایک چیز لیتے ہیں ہم، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری مساجد میں بیمار ہونے کا اعلان ہوتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کون بیمار ہے، کیا دعا کرائی جا رہی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو تو ہم عیادت کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے بارے میں کیا کیا بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، ایک آدمی بیمار ہے، آپ اس کی یاد کرنے کے لیے گئے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل بھی نرم ہوگا۔ اگر اس کا دل نرم ہوگا تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آئیں گے، اور آپ کو بھی دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کی یاد کے لیے جاتا ہے تو فرمایا 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 70,000 فرشتے۔ اور اس طریقے سے آسمان سے آواز آتی ہے، کیا آتی ہے آسمان سے آواز؟ اے بندے، تو نے اپنے گھر میں، تو نے اپنے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ اس طرح معزز حاضرین، اپنے دلوں میں جو ہے محبت پیدا کرنے اور ایک نرم گفتگو، جتنی سخت گفتگو کریں گے لوگ بازو بھاگ جائیں گے، جتنا آپ کا دل نرم ہوگا کیا ہوگا؟ لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے۔ آج دیکھو عیسائی عورتوں کو آپ نہیں دیکھتے جو شادی نہیں کرتے، سنیاسی رہتے ہیں، اپنے باطل مذہب کی لوگ اشاعت کرتے ہوئے پھرتے، ان کے اندر کردگی نرمی ہوتی ہے، کافر بھی عیسائی ہو جاتا۔ لیکن آج مسلمانوں کی صفوں میں دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی ہے۔ ہم اپنے چہرے سے ایسی سختی بتاتے کہ وہ ہم سے بات کرنے کا ارادہ کرنے والا بھی اپنا ارادہ بدلے گا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون
اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون سے کہتا ہے اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جا رہے ہو نا، وہاں جانے کے بعد نرم گفتگو کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کہہ سکتا تھا اے موسیٰ جا کے سب سے پہلے فرعون گردن اڑاؤ، اس نے میری ساتھ خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے فرعون کے سامنے جا رہے ہو، نرم انداز سے گفتگو کرو، ہو سائے اس کا دل نرم ہو جائے۔ حضرین ہم آپ سے پوچھتے ہیں خواتین اسلام سے بھی، کیا آج کا ہمارا کلمہ گو بھائی فرعون سے بھی گیا گزرا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا گفتگو اچھے انداز میں کرو۔ کسی بھی مسلک کا کوئی بھی انسان کوئی بھی بدعتی آئے نا، وہ ہمارے رحمت کا اور ہمارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ انسان جتنا بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے ہمدردی کریں گے تو آپ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے سختی سے نپٹانا کام کرتا ہوا کام بھی مکمل اور بگڑ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا سخت رویے کبھی کام نہیں آتے، تربیت میں بڑا نرم انداز اپنانا چاہیے۔ ایک دو تین مثالیں دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ عموماً کیا ہوتا ہے مسجد میں آ کر بچے آواز کیے، مؤذن صاحب کو لکڑی دے کے بولتے فوراً مارو بھگاؤ، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ عہد رسالت میں کیا ہوتا تھا، یہ غیر مسلم مسجد میں داخل ہوتا پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ مارنے اٹھتے ہیں اسے، اللہ کے نبی بولتے ہیں نہیں چھوڑو اس کو پیشاب کرنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو مارو گے نا وہ بھاگے گا، پیشاب پوری مسجد میں جائے گا۔ ایک دوسرا کیا، اس کو سختی سے نہیں نرمی سے نمٹانا چاہیے۔ جب وہ پورا پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک بالٹی پانی لاؤ اس پہ اڑیل دو، ایسے ہی فرمایا۔ اچھا اس کے بعد اس آدمی کو بلایا، کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو مسجد کی عزت کا خیال نہیں، کیا تمہیں علم نہیں، کچھ نہیں کہا، غیر مسلم سے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں سجدے کے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اتنا ہی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویے سے مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے مساجد میں غیر مسلک کا کوئی آدمی آئے، ہم اوپر سے نیچے تک ایسے انداز سے دیکھتے ہیں کہ بندہ فوراً بھگ جائے، نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کوئی بھی بدعتی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر ہماری مسجد میں آئے نا، اس کو ہمارا طریقہ ہمارا عقیدہ پوری طرح سیکھنے دو۔ عہد رسالت میں تو عیسیٰ آ کر 2 مہینے رہتے تھے۔ دوسرے مسلک کا اگر کوئی آدمی 5 منٹ کے لیے آتا ہے، ہم اسے ایسے انداز سے دیکھتے ہیں، بولتے تمہارے نماز اللہ تمہارے منہ پہ مارتا، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، وہ ہماری محبت کا مکمل طور پر محتاج ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن نماز میں چھینک گئے، الحمدللہ کہہ دیا، نماز ختم ہوئی تو پورے صحابہ مجھے مارنے آئے۔ ایسے ہی نہ ہوتا ہے، جیسے ہی بچے یہ کرتے اور پورے وقت باپ کو دیکھتے کیا تم آخر نے بچوں کو لے کر آتے مسجد میں، ویسے ہی ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کو معلوم نہیں تھا، آپ نے بڑے اچھے انداز سے معاویہ کو سمجھایا تو معاویہ کیا بولتے معلوم، میں نے اپنے زندگی میں سب سے بہترین مربی اور استاد کسی کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھا انداز میں مکمل طور پر سمجھاتے تھے۔ لہذا نرم انداز سے گفتگو کرو، لوگوں کے دلوں کو جیت لو گے۔ اگر جو ہے سخت رویہ اپناؤ گے تو کیا ہو جائے گا، بنتا ہوا کام بھی بگڑے گا۔ اور آخری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر ہم آپس میں ایک دوسروں کے دلوں میں جو ہے الفت و محبت پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہدیے دینا، گفٹ دینا چاہیے۔ جیسا کہ ادب مفرد کی یہ روایت جس کو علامہ البانی نے حسن کہا، تو آپ نے فرمایا تہادو تحابو، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت پیدا ہوگی۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدیہ دیتے نہیں تھے، ہم لوگ کیا کرتے، خالی لیتے، ون وے دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی کیا بولتے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے، دعائیں کرتے، یا کبھی خود دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیا کیا، 11 بیویوں کو ایک ساتھ سنبھالا، 9 بیویوں کو ایک ساتھ سنبھالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ حضرت عائشہ کی بارے میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ کی صفیہ نے ایک چیز میں پتہ نہیں میٹھا کیا تھا اس میں، تو جیسے ہی وہ آیا تو نیچے گر گیا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی پیالہ گرتا ہے تو فوراً جھاڑ کے پھینک دیتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر قربان جاؤ۔ کیا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے اتر کر فوراً گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے۔ کیا بولتے معلوم ہے، اگر یہ ٹوٹنے کا علم اگر صفیہ کو ہو جائے تو صفیہ کا دل ٹوٹے گا۔ اس کے بعد کیا کیا آپ نے،
بہرحال پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھو اپنے دلوں کی، اپنے بیویوں کی دلوں کو محبت کو کس قدر اہم رکھتے تھے، آپ نے ایک نیا پیالہ لے کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدیہ دینا ہی بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کل ہم ہدیہ دینے میں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں، وہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہدیہ دینے میں ہمارا نیت میں فطور ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ان کی بیٹی کی شادی میں گفٹ دیا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نے گفٹ دیتا۔ ایسا بدلے کا جو ہے نیت رکھ کے کبھی گفٹ نہیں دینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا، اس طریقے سے گفٹ دیتے ہوئے اچھی چیز کا انتخاب کرو۔ مثلا ہماری کسی بہن کی شادی ہو رہی، ٹی وی دیں گے نا، جب تک وہ بیٹھ کے دے گی پورا وبال آپ پر ہوگا۔ غلط چیزیں مت دو۔ اسی طریقے سے حرام اور بگاڑنے والی چیزیں دینا چاہیے، غلط چیزوں کا انتخاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہدیہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں پائے جانے والے مکمل اور بغض عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورۃ النمل آپ نے پڑھی ہی ہوگی، ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہدیے دے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انہوں نے بھیجا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ملکہ بلقیس بڑی بہترین بادشاہ تھی۔ وہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد ان کو معلوم ہو چکا تھا ہدیہ دینے کا مکمل طور پر کیا انجام ہوتا ہے، لہذا کہ ہدیہ دینے اور لینے سے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا آہستہ آہستہ، اس کو بھی کیا کر سکتے، پیسے دے سکتے ہیں۔ مثلا قربانی کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قربانی کے دنوں میں اگر ہمارا گوشت ہے مسلمانوں کو دینے کے ساتھ غیر مسلم کو بھی دے سکتے۔ کیسے غیر مسلم کو؟ جو اسلام کی طرف مائل ہو کر آ رہا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کی آخری بات بھی ختم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے صفوں میں الفت و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے اس الفت و محبت کو نقصان پہنچانے والی ساری چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ سورہ حجرات پڑھو، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہا مومن عورتیں مد آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک چیز گنا تھا۔ یہ ایمانی رشتے کو، الفت و محبت کو ختم کرنے والی کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ 12 چیزیں شارٹ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑانا آج بہت ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ایک عورت بھی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بڑے باریک پنڈلیوں والے، جب ہوا چلتی تو مدینے میں ادھر ادھر ہوتے تھے، ایسے ہی مسعود احمد کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مسواک کی درخت پر چڑھے، ہوا پھیلائی، جیسے ہی ہوا آئی تو کیا ہوا، جھولنے لگے درخت کے ساتھ مل کر، لوگ مذاق اڑائے۔ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی ابن مسعود نے۔ ابن مسعود کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو، یاد رکھو ابن مسعود کے 2 پیر، صرف پیر، 2 پیر قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے۔ تو لہذا کسی کا بھی ظاہر کا دیکھ کر مذاق مت اڑاؤ۔ مؤذن میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، امام پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہے، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، پتہ نہیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کا اور اس کے رب کا کیا تعلق، آپ نہیں بول سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، برے القاب سے پکارنا، گڈا، ناٹا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایسے کہا، اشارے سے آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اپنے سوکن کے بارے میں جو کہا نا، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا تو سمندر کا پورا پانی گدلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے تو کسی کا ناٹا نہیں بولنا، برے القاب سے نہیں پکارنا۔ اور ہمارے گھروں میں آڑے نام بہت رکھتے، اور مردوں میں عورتوں میں نہیں رکھنا چاہیے، اس وجہ سے بھی جو ہے الفت و محبت ختم ہوتی۔ عیب بیان کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو 3 آدمی بیٹھے ہیں، اگر کسی تیسرے آدمی کی خوبی بیان کر رہی ہے کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی غیبت ہو رہی ہے، بولو کیا، کس کے بارے میں، دیکھو ہمارا ذوق کیسے، کسی کی بھلائیاں برداشت نہیں ہوتی، لیکن برائی فوراً سننے کا ہمارا آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس مطلب بدگمانی کرنا، کوئی شوہر بیوی مل کر جا رہے ہیں، بول رہا ہے کدھر بلانے جا رہا ہے، نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، صفیہ کھانا لے کر لا کر آئی تو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے صفیہ کو، اللہ کے نبی ٹھہرے، صفیہ وہاں ٹھہری ہیں، اتنے میں 2 آدمی گزر ہوا۔ آپ نے کہا آئے 2 ادھر آؤ، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا شیطان انسان کے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس حد تک
تو بدگمانی مت کرو کسی سے بھی. اس طریقے سے غیبت کرنا، یہ غیبت تو آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. جب سے فون سستا ہوا نا، اس میں ایک دوسرے کی خیرت معلوم کرنے کے بجائے وہ خطرناک زیادہ ہو رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں، مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا الغیبت فاکہۃ النساء، یہ غیبت جو ہے نا عورتوں کا میوہ ہے. ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں، دیکھو آج ہمارے معاشرے میں گاڑیاں چل رہی ہیں، معاشرے میں ایک ٹو ویلر چل رہی ہے، اس سے دھواں کالا ہوتا ہے تو بولتے ہیں بہت پولوشن بہت آتا ہے، آلودگی زیادہ ہوتی ہے. یہ یاد رکھو، اگر غیبت کریں گے تو کائنات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا، غیبت ہو گئی تو ایک طرح کی بدبو آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبو کیا جو پھیل رہی؟ تو آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ ابھی غیبت ہوئی ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس کی بدبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے کم غیبت ہوتی تھی، لیکن اس کا اثر کائنات میں دیکھا گیا. آج غیبت تو ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. بھلا بتاؤ، یہ گاڑیوں سے موٹروں سے ہونے والی سے آلودگی غیبت کے طور پر معاشرے میں ہو رہی ہے. اس طریقے سے حسب و نسب پر فخر کرنا، وہ سید خاندان کا، وہ فلاں خاندان کا. اللہ تعالیٰ نے خاندان کیوں بنائے؟ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اللہ خاندان کبھی بنائے. اس طریقے سے ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا، پیچھے پیچھے پڑنا، انہیں کہاں جاتا، کیسے رہتا، کیا کھاتا، کس سے ملتا، کسی کے پیچھے مت پڑو. اللہ بولتا ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو. اور اسی طریقے سے ظلم کرنا، کسی پر بھی ظلم کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الفت محبت پیدا ختم کر دے گا. اور اسی طریقے سے حقیر تصور کرنا، قیمت میں بڑھانا چڑھانا. دو دکان ہیں بازار میں، بازو والا ٹماٹر 25 کو بیچ رہا ہے، میں بولتا ادھر 20 کو دیتا ہوں. آپ نے غلط کیا ہے 20 روپے کہہ کر. وہ بندہ اس کا رزق وہاں ہو رہا ہے، آپ کیوں مومن بھائی کے سامنے قیمت بڑھا رہے چڑھانا؟ اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بغض و عداوت مت کرو. بغض و عداوت انسان کو ویسے کہتا ہے جیسے مکمل طور پر جیسے اس طرح کیا کرتا ہے، پورے جسم کو بال کو ختم کر دیتا ہے. یہ بغض و عداوت انسان کے دل کا ویسے ہی خاتمہ کرتی ہے. اور آخری بات آج کے خطبے کی، اس ایمانی رشتوں میں دراڑ ڈالنے والی سب سے بڑی بات کان میں بات کرنا. ایک مجلس ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تین آدمی سمجھیے، 3 آدمی ہیں. 2 آدمی آپس میں بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 آدمی کان میں بات کریں گے نا، تیسرا آدمی سوچے گا میرے سے بات کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ بولتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ مومنوں کو مکمل طور پر اس میں ڈالے. اور آخر میں 1-2 واقعات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. معزز حاضرین، ماضی میں جب بھی ایمانی رشتے کو ذرہ برابر بھی جو ہے نقصان پہنچانا، صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات تھے، ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو رومی بادشاہ نے کیا خط لکھا معاویہ کو، اے معاویہ مجھے معلوم ہوا کہ جو ہے تم علی سے لڑ رہے ہو. دیکھو اے معاویہ، خط لکھا اے معاویہ تمہارا دشمن علی ہے، تم علی کے ساتھ لڑ رہے ہو. اگر تم چاہتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں، تمہیں اپنی فوج دیتا ہوں تاکہ ان فوج کو لے کر علی سے لڑو. اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا بولتا فوراً بھیجو، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا خط لکھا؟ خط کے الفاظ ہی یہی ہیں، بولا اے رومی کتے، لفظ. کیوں؟ اس لیے کہ علی اور معاویہ کی اخوت ایمانی پر آنچ آ رہی تھی. اس لیے حضرت علی نے کہا اے رومی کتے، تم میرے اور علی کے درمیان جو اختلافات ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر تو فوج بھیجے نہ بھیجے میں تیرے ذرہ برابر طرفداری کرنے والا نہیں ہوں. تو معزز حاضرین، یہ ہے اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں. آخر میں اعتکاف سے متعلق یہ غلط فہمی کا جو ہے ہم نے اس سے پہلے بھی مرکز میں کیا تھا، اس پر اشارہ کر دیتے ہیں. اعتکاف کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں اعتکاف کا مسئلہ ایسے ہے کہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی جو ہے مسنون اعتکاف سے ہٹ کر نفل اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر رمضان میں کر سکتا ہے. امین جان محمد مختار شنقیطی حفظہ اللہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. بس ہم مسجد میں آتے ہوئے کیا نہ کریں، نویت سنت الاعتکاف ہے نا، زبان سے اعتکاف کی نیت نہ کریں. بس یہی بات ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے. اور ایک بات بتانا چاہتے ہیں، سلفی منہج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا دار و مدار پوری صحیح حدیثوں پر ہے. لہذا کوئی بھی ضعیف حدیث، من گھڑت حدیث، موضوع حدیث یا واٹس ایپ میں ادھر ادھر آنے والی حدیثوں کو آپ صحیح مت سمجھو. بخاری مسلم کے علاوہ
علاوہ جو بھی حدیث آپ اس کو سمجھنا چاہتے تو علماء سے رجوع کرو. یہاں سبل السلام اور اس طریقے سے جو ہے جامع الحدیث اتنا بڑا مدرسہ ہے, بڑے بڑے علماء کی تعداد بھی موجود ہے. اگر آپ جو ہے بڑے بڑے علماء سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے واٹس ایپ پر حدیث بھیج کر حکم معلوم کر سکتے ہیں. تو بخاری مسلم کے علاوہ جو بھی حدیث آئے گی علامہ البانی یا دوسرے علماء صحیح بتائے یا نہ بتائیں اس کی طرف توجہ دو. ایسے بھی سنا گیا کہ آج ہمارے بھائی حضرات جو ہے غلط حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور عورتوں کے درسوں میں بھی چیز آ رہی ہے. کبھی سنا گیا کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے دو حج کا 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے, یا 1 حج کا 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے, یا اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے مشرق و مغرب میں جو دوری ہے وہ دوری پیدا کرتا ہے. اس طرح کی موضوع حدیثیں, ضعیف حدیثیں آج ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہیں, اور خصوصاً سوشل میڈیا میں کوئی بھی حدیث واٹس ایپ پر آئے شیئر مت کرو جب تک کہ علماء سے رجوع نہ کرو. اگر آپ نے بغیر تحقیق کے آگے بڑھایا نا, یاد رکھو جیسے حدیث کو گھڑنے والے کو عذاب ہے انشاءاللہ, وہ نعوذ باللہ آپ کو بھی عذاب آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی جھوٹی حدیث بولتا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم نے رمضان میں کتنی وجہ کیوں ہوں گی, لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دیں, علماء سے جڑ کر رہیں اور مکمل طور پر ذمہ داروں کا ساتھ دیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں علماء کو ان کا حق دیں اور ان کی مکمل طور پر خاطرداری. مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ان سے مشورہ کریں. جب تک علماء سے جڑو رہیں گے معاشرہ صحیح رہے گا. جب بھی علماء سے معاشرہ دوری اختیار کرے گا نا اور یہ بردرس اور سسٹر کے پیچھے بھاگیں گے, یاد رکھو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اور ہم نے عید کے موقع پر جو بھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے. پروردگار عید کا جو پیغام ہے آپسی الفت و محبت کی تجدید, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جتنے مسلمان بہنیں اور مائی ہیں اور اس طرح سے بہن اور بھائی ہیں ان تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ الفت و محبت پیدا فرمائے. پروردگار جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجر میں محبت پیدا فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ ویسی محبت ہم لوگ پیدا فرمائے. پروردگار یہ الفت و محبت کو ختم کرنے والے جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائے. پروردگار ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, غیبت, چغل خوری اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, ان تمام روحانی بیمار ہماری حفاظت فرمائے. پروردگار امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفاء کلیہ عطا فرمائے, صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون عطا فرمائے. پروردگار امت مسلمہ میں جو بھی لڑکے لڑکیاں شادی کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملے کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کے وقت شکر کرنے اور مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو عید کے بعد بھی 5 وقتہ نمازوں کی نماز احترام کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.